بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کے چند واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج ہم انہی واقعات کو آگے بڑھائیں گے اور مزید واقعات جو سچے واقعات ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اسے ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت تھی، اتنی زاہدہ، اتنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی کہ ایسی مثال بہت کم ملتی ہے، ایسی مثال بہت کم ملتی ہے. اسی لیے ان کے زندگی میں ہی ان کے بہت سارے القاب تھے، بہت سارے لقب دیے گئے تھے. ایک مشہور لقب الزہرا، ایک مشہور لقب الزہرا، اور جس کے نام سے ہم نے ان دروس کو موسوم کیا ہے الزہرا. یہ فاطمہ الزہرا کا ایک اہم لقب تھا. ان کے زندگی میں ہی یہ لقب انہیں دے دیا گیا تھا اور لوگوں میں یہ الزہرا کے نام سے مشہور تھیں. عربوں کا طور و طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو اجاگر کرتے ہیں، ہے نا، اس خوبی کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں. اسلام آنے کے بعد اس عادت کو اسلام نے اور آگے بڑھایا کیونکہ اچھی عادت تھی اور اسلام نے اس عادت کو باقی رکھا. ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ان کا لقب صدیق پڑا، ہے نا. بعض لوگوں نے کہا کہ صدیق کا لقب اس وقت پڑا جب معراج کے واقعات پیش آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو لوگوں کے درمیان معراج کے واقعات اٹھا کر بیان کیے تو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا اور مومنین نے اس پر ایمان لایا. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا لقب ملا، یعنی سچا، انتہائی سچا، نیک آدمی، صادق آدمی، یہ لقب دیا گیا. اور ہم عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کا لقب سنتے ہیں. ان کا لقب الفاروق ہے. فاروق لفظ فرق یفرق یا پھر فرق یفرق کے روٹ ورڈ سے بنا ہے الفاروق، یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. یہ لقب انہیں اس وقت دیا گیا جب یہ بدر کے میدان میں، ہے نا، جب یہ اسلام لائے تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا کعبے کے اندر اور بلا کر باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. تو اس وقت ان لقب دیا گیا کہ یہ فاروق ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. یہ جیسے اسلام لائے باقاعدہ مومنین کی ایک اچھی خاصی گروہ بن گئی، مومنین اور کفار میں تمیز پیدا ہو گیا. اور یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ان کا لقب تھا الغنی. اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سنتے ہیں ان کا لقب تھا الحیدر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان تمام لوگوں کو القاب دیے گئے، اور عربوں کے پاس القاب دینا اچھی چیز ہے، اور اسلام نے اچھی چیز کو باقی رکھا، لقب دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم گنگا کچھ الٹی دوڑاتے ہیں، ہے نا، ہم لقب اس آدمی کو دیتے ہیں جس کے اندر عیب ہو، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لے، اس عیب سے اسے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی دھوکے باز ہے نا، یہ آدمی تجارت میں گھاٹا کرنے والا، یہ آدمی تجارت میں ڈنڈی مارنے والا، ہے نا۔ لوگوں کو ان کے اندر جو عیوب ہیں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کو بنیاد بناتے ہیں لقب دینے کے لیے، ہے نا۔ یہ بالکل اسلام جو طریقہ سکھاتا ہے اس کے برعکس ہے نا۔ آدمیوں کے اندر خوبی جو ہے، لوگوں کے اندر جو خوبی ہے اسے اجاگر کریں، اور اسے بنیاد بنا کر کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چار چیزیں ہیں میرے دوستو، ایک ہے نام جو باپ والدین ایک شخص کو رکھتے ہیں، اسے نام کہتے ہیں۔ ایک ہے لقب، آدمی کی خوبی دیکھ کر لقب دیا جاتا ہے۔ ایک ہے کنیت، کنیت کیا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، جیسے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو الحسن، اور جیسے ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سنیں گے ان کی کنیت تھی ام الحسن، حسن کی ماں، یعنی بیٹے سے موسوم کرنا، بیٹے کا نام لا کے باپ کا لفظ ساتھ جوڑنا، ماں کا لفظ ساتھ جوڑنا، اسے کنیت کہتے ہیں۔ عربوں کے پاس عزت کے لیے کنیت استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی ایک بڑے آدمی کو، ایک عزت والے آدمی کو نام سے نہ پکاریں بلکہ اس کی کنیت سے پکاریں۔ فلاں کا نام محمد ہے، ان کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے، تو آپ انہیں پکاریے ابو عبداللہ، یہ اچھی چیز ہے۔ کنیت سے لوگوں کو بلانا یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں بھائی، ماموں، چاچا، جی انکل، یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کنیت ہم استعمال نہیں کرتے۔ کنیت استعمال کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے بلانا پسند کرتے تھے۔ کسی کو لاڑ سے پکارنا چاہے، پیار سے پکارنا چاہے، کنیت سے پکارتے تھے، ان کی کنیت جو ہوتی اس سے پکارتے تھے۔ تو کنیت استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے نا۔ نام سے پکارنا یہ غلط بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت سے پکارتے تھے، کبھی ابا جان کہتے اور کبھی کنیت سے پکارتے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہتی ہے نا، حشاش بشاش رہتی، ماحول جو ہے نرم ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں کنیت سے پکارتی، کہتی ابو القاسم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، ابو القاسم کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتی، اور جب بھی غصے میں آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے نا، کہتی رب محمد کے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لفظ استعمال کرتی۔ اور بعض عورتوں نے ہمارے معاشرے میں شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے، شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے، اور ہمارے یہاں جی، آؤ جی، جاؤ جی، ہے نا، یہ جو استعمال کرتے ہیں اسے ختم کر کے شوہروں کو ڈائریکٹ نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ نہیں میرے دوست، غلط بات ہے۔ شوہر کا احترام ہے اور آپ نام سے مت پکاریے، البتہ کنیت استعمال کیجئے، لیکن نام پکارنے میں کوئی قباحت نہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جو پرانے رواج میں اگر کسی سے عورت سے ان کے شوہر کا نام پوچھا جائے، فوراً بچے کو بلاتی، ابا کا نام بولو جی، اب شوہر کا نام بھی منہ میں لانا نہیں چاہتی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا۔ ایسا نہ ہو، شوہر کا نام منہ میں لا سکتے ہیں، لیکن انہیں پکارتے وقت نام سے پکارنا ایک قباحت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ البتہ کنیت استعمال کریں، کنیت استعمال کریں، ان کی جو کنیت ہے کنیت سے پکاریں، یہی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز خاندان کا نام، چوتھی چیز خاندان کا نام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ الہاشمی، محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی، یہ ہاشمی خاندان کا نام ہے۔ عربوں کے پاس آج بھی رواج ہے، وہ اپنا نام بولتے ہیں، اپنے والد کا نام بولتے ہیں، اس کے بعد اپنے خاندان کا نام بولتے ہیں، ہے نا۔ خاندان کا نام یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے عربوں کا طریقہ تھا جسے اسلام نے باقی رکھا۔ اچھی چیز ہے کہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے جو ہے نام کے ساتھ خاندان کا نام جوڑیں۔ اب کسی کے خاندان نہیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہر آدمی اسلامی معاشرے میں ہر آدمی اپنے خاندان سے مشہور ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی فخر کی بات کریں، ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہے نا۔ اپنی بڑائی، فخر ثابت کرنے کے لیے اس طور پر ہم بات نہیں کرتے۔ ہم خاندان سے مراد اس کی شناخت، اس کا ایڈریس۔ مسلمانوں کے پاس یہ قدیم طریقہ تھا، لیکن جب سے انگریز ہندوستان میں گھسائے، جہاں کہیں بھی انگریز اپنی حکومت قائم کیے، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اصول سے کاٹ دیا، ان کے اصول سے
کاٹ دیا اور سب کو ان کے نام اور ان کے والد کے نام سے انہیں محصور کر دیا, انہیں ان کے خاندان سے کاٹ دیا. کیونکہ جب آدمی اپنے خاندان سے جڑا ہوا رہتا ہے تو وہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے, ان کے کارناموں کو یاد کرتا ہے, اسلام کے لیے انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو بطور قربانی پیش کیا, اسلام کے لیے کیسے من مٹے تھے, کتاب و سنت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جب آدمی اپنے خاندان کا نام لیتا, اپنے آبا و اجداد کا نام لیتا, اس کے اندر یہ حمیت جاگ اٹھتی, یہ جذبہ جاگ اٹھتا اور وہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا. یہ انگریز جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے ان کے خاندان سے ان کے ناموں کو کاٹ دیا, ان کے اصول کاٹ دیے, صرف انہیں دوسرے ناموں میں محصور کر دیا ہے نا. یہ دکنی, یہ شیخ, یہ سب کیا ہے؟ یہ خاندان کے نام نہیں ہے. دکنی دکن سے جو لوگ آئے ان کا ہے, شیخ دوسرا ہے نا. یہ مختلف جو ہے خاندان کے نام ہمارے اندر مشہور ہو گئے, یہ اصل میں خاندان کے نام نہیں. تو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی, ایک ہے لقب, ایک ہے نام, ایک ہے کنیت اور ایک ہے خاندان کا نام. یہ چار طریقے سے عرب اپنے نام رکھا کرتے تھے اور لوگوں میں ان کی شہرت ہوتی تھی اور اسلام نے اسے باقی رکھا. تو میں یہ بتا رہا تھا فاطمہ الزہرا ان کا لقب تھا. زہرا مطلب پاک دامن عورت, پاک دامن عورت, عفت والی عورت, با اخلاق عورت. میرے دوستو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان کی بعض خوبیوں کو ہم نے گزشتہ مجلس میں دیکھا, ہم نے ان کے شادی کے واقعہ سنے کہ کیسے علی رضی اللہ عنہ آئے اور کیسے علی رضی اللہ عنہ نے بطور منگنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار مان لیا اور شادی ہو گئی. احد کے بعد, بدر کی لڑائی کے بعد تقریباً 3-4 مہینے کے بعد یہ شادی پیش آتی ہے میرے دوستو. اور دنیا میں سب سے آسان شادی اور دنیا کا سب سے بڑا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور سب سے آسان شادی. اللہ اکبر, ایسی مثالیں نہیں ملتی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میری بیٹی کی شادی اس آدمی سے ہوگی جو میری بیٹی کے وزن کے برابر سونا دے, لوگ ہوتے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہے نا. ویسی عورت تھی, یعنی ایسی شخصیت کی عورت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی معمولی عورت نہیں تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کی. اور علی رضی اللہ عنہ کنگال آدمی تھے اور مہر دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. بدر میں مال غنیمت میں جو زرہ آیا تھا اسے بیچ کر تقریباً 500 درہم آئے تھے, اس کے ذریعے سے ان کی شادی ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا, پوسا تھا, وہ ان کے گھر کے آدمی تھے, تو ان کی بھی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہیز کا انتظام کیا, ایک تکیہ اور ایک لحاف اور چکی. یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چوتھی چیز نہیں تھی میرے دوستو. اور علی رضی اللہ عنہ نے شادی کے بعد ایک گھر کرائے پر دے رکھا تھا جس میں 2 کمرے تھے, وہاں پر گئے علی رضی اللہ عنہ. شادی کے بعد دونوں یہیں پر زندگی شروع کرتے ہیں میرے دوستو. اور جب شادی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی لڑکی کو لیا اور نئے گھر کی طرف گئے. جا کر علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں ہے نا. اتنی طویل مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب یہ بھی تھا میرے دوستو, یہ کہتے تھے ام ابیہا. لوگ یہ کہتے تھے ام ابیہا یعنی یہ اپنے باپ کی ماں. لقب یہ دیتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, یہ اپنے باپ کی ماں. یعنی اپنے باپ کی ماں سے مراد کیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتے ہیں جبکہ وہ بیٹی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب سے اسلام آیا تب سے یہ دیکھ بھال کر رہی ہیں ہے نا. یہ جو ہے نام ہے, صرف ایک بطور لقب دیا گیا ہے, اس کے لفظی معنی نہیں ہے. لفظی معنی بیان کرنا مراد نہیں ہے, یہ بطور عزت بطور احترام جو ہے. عربوں کے پاس جو ہے بڑے آدمی کو دیکھے بطور احترام انہیں والد کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ والد کہتے ہیں. عربوں کے پاس طریقہ ہے کہ والد مطلب وہ جنیس ہو, نہیں وہ جنے نہیں, بطور احترام کہتے ہیں. تو بطور احترام فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب یہ پڑا ام ابیہا, یہ ان کے والد کی ماں. اور اہل علم نے کہا یہ لقب انہیں اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ یہ اتنی دیکھ بھالی کرتی تھی, یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا مکے کے سڑکوں میں جاتے اور ان کے پیچھے آ کے مشرکین انہیں اذیت دیتے. یہاں تک کہ یہ جو شریق تھا ایک مرتبہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں اونٹنی کا پھوٹا ڈال دیا تھا اور سر اٹھا نہیں پا رہے تھے. اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اس پھوٹے کو ہٹاتی ہیں, اکیلے ان مشرکین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. جب ان کی عمر کتنی ہے میرے دوستوں؟ 8-9 سے زیادہ نہیں, 8-9 سال سے زیادہ نہیں, چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں. اور یہ وہ دور تھا جب وہ بالغ نہیں ہوئی تھی, تو
تو انہیں موقع مل گیا تھا کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار پوچھتی رہتی تھی، کہاں گئے، کدھر آئے، کہاں ہیں، حرم میں ہیں یا پھر مینا میں ہیں یا پھر جو ہے عرفات میں ہیں یا پھر مکے کے کس سڑک میں کھڑے ہوئے ہیں، کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ان کی آج بات چیت ہوئی، دعوت کا مرحلہ کہاں پہنچا، کون اسلام لائے، کون اسلام نہیں لائے، ابو جہل کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ابو لہب کیا کر رہا ہے، یہ پورے اخبار رکھتی تھی وہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر میں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پوچھتی، جسم کو دباتی، کھانے کا انتظام کرتی، پانی کا انتظام کرتی. یعنی خدمت میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی، اتنی آگے بڑھ گئی تھی، ان کی لقب میں یہ پڑ گیا ام ابیہا. لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور یہ میرے دوستو جیسے آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا، بالکل والد پر گئی تھی. گفتگو کا انداز اور رہن سہن کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زیراکس کاپی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زیراکس کاپی تھی، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جھلتی تھی، مشابہت رکھا کرتی تھی میرے دوستو. اور یہ میرے دوستو اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی. اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آخری لڑکی تھی. اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں بہت چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، چاہت میں بہت زیادہ چاہتے تھے. اور جب بھی کسی معاملے میں اپنے خاندان والوں کا نام لینا چاہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے. جب اللہ نے قرآن میں کہا، جب نجران سے بعض لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے مباہلہ کرو. کیا کرو؟ مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ کہنا کہ میں اللہ سے لعنت کا مطالبہ کرتا ہوں اگر میں جھوٹ میں ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر لعنت بھیجے. یہ کہتے ہیں مباہلہ، معمولی چیز نہیں. اور یہ مباہلہ اس وقت کرنا چاہیے جب معاملہ سنگین ہو جائے، اور خاص طور پر مناظروں میں. تو جب نجران سے عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا چاہتے تھے، دلائل جاننا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نبی ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت نہیں کہ نبوت ثابت کرنے کے لیے لمبی تقریر کرے، ہے نا، بائبل کے ورسز بتائیں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. نہیں، ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرے لوگ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ شخصیت کرنے کا کام یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی باطل میں نہیں کہ حق بار بار بتائیں، ہے نا، وہ لوگ جانتے ہیں. تو جب آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباہلہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو لے کر جائیں. تو اپنے خاندان کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے لے کر گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو اٹھائے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کے 2 ننھے سے بچے حسن حسین کو لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولے کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مباہلہ کیا. تو جب خاندان کی بات آئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پہنچا دیا. اور اسی کے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک مخزومی عورت تھی، بنو مخزوم سے اس کا تھا. بنو مخزوم یہ بڑے لوگ ہیں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم ایک طرف ہے تو دوسری طرف بنو مخزوم ہے. بنو مخزوم سے ابو جہل ہے، اور بنو مخزوم سے خالد بن ولید ہے، بنو مخزوم سے ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہے نا. قریش کے درمیان ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کا انتظام کیا کرتے تھے، اسلحہ کا انتظام کرتے تھے. تو بنو مخزوم سے ایک عورت تھی، لیکن یہ عورت نے چرا لیا. مسلمان ہو گئی تھی لیکن اسے چوری ہو گئی، اس نے چرا لیا، پھنس گئی، معاملہ ثابت ہو گیا، ہے نا. کیس پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کا حکم ہے السارق والسارقة فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ. چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، ہتھیلی کاٹیں گے. یہ 2 ہتھیلیوں کو کاٹ دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اگر چرایا ہے، کیس ثابت ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اور جیسے ہی حکم ہوا تو بنو مخزوم کے لوگ اور دوسرے بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے. بنو مخزوم کی عورت اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کرنے والی کہہ کے، چوری کے کیس میں. تو بڑے بڑے لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے. اب کسی کے اندر دم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سفارش کریں، معاملہ سنگین ہے. کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا. بڑے بڑے لوگ ہیں، سب خاموش ہیں، بولے نہیں جانتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. لوگ ابو بکر کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بولے کہ نہیں میں ایسے معاملے میں جا نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے. تو وہ لوگوں نے تلاش کیا اور معلوم ہوا کہ اسامہ بن زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
मुंह भोले लड़के, ले पालक लड़के के लड़के थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा बिन ज़ैद जो है, इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करती थी, इसीलिए इनका लक़ब है हिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते आदमी। एक मर्तबा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों निकले, सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बैठे हैं और बाहर उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं, उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं। उसामा बिन ज़ैद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी फैली हुई थी कि लोग रंज करते थे, लोग अशश करते थे कि भाई इतने। और उसामा बिन ज़ैद कौन थे मेरे दोस्तों? ये ज़ैद बिन हारिसा के लड़के थे। और उसामा बिन ज़ैद और ज़ैद बिन हारिसा में आसमान जमीन का फर्क था। बाप गोरे हैं, बेटे काले हैं, बिल्कुल काले हैं, है ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। इसीलिए जब वफात के करीब आए तो उसामा बिन ज़ैद को एक लश्कर दिए, लश्कर देकर शाम में बोले कि जाओ। अब इनके मातहत कोने बड़े बड़े सहाबा हैं और इनकी उम्र सिर्फ 18-19 साल है। लोगों ने आके एतराज किया, बोले कि नहीं नहीं, उसामा बिन ज़ैद है, मामले आदमी यही। और वफात पा गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी लश्कर को वैसे ही भेजा। लोग आकर बोले कि उसामा को तो उतार दो, वो छोटे बच्चे हैं। बोले कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया है, मैं कैसे उतार सकता हूं। तो इतना बड़ा मर्तबा था मेरे दोस्तों। अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनते गए लोगों के पास कि उसामा बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। तो इन दोनों ने चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट पूछ लें। एक मर्तबा गए मुलाकात करने के लिए, अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बाहर उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं। बोले कि अंदर बात करने की इजाजत दो। अंदर गए, जाकर उसामा ने पूछा कि दो आए हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मामला है भाई, क्यों आए हैं? उसामा ने कहा कि नहीं जानते क्या मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जानता हूं, उन्हें भेजो अंदर। दोनों अंदर आए, दाखिल हुए, दाखिल होकर बोले कि या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक। पहला सवाल, अल्लाह के रसूल आपके पास सबसे महबूब कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा बिन्त मोहम्मद, फातिमा जो मेरी लड़की है मैं इन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए, है ना। हर आदमी का उस मौके के लिहाज से उसका मर्तबा है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया, एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया है, एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया है। गिने चुने बाज लोगों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए, खास तौर पर ऐसा अगर सवाल हो जाए तो। उसके बाद फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु अब्बास ने सवाल किया, सुम्मा मन या रसूलल्लाह, उसके बाद कौन है? उसके बाद बोले कि ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद। उसके बाद बोले उसामा, जिनके ताल्लुक से पूछना चाहते हो वो याद रख लो मुझसे, मैं उन्हें बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरे करीबी आदमी हैं। दोनों ने सुना और उठकर चले गए। तो इससे मालूम हुआ कि उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब आदमी थे, बहुत करीब आदमी थे। तो जब मामला मखज़ूमिया का पेश आया तो लोग बहुत परेशान हुए और लोगों ने चाहा कि उसामा बिन ज़ैद को मामले में लाएं, इंटरफेयर कराएं। जाए उनके पास, जाकर बोले कि उसामा, मामला यह है कि देखो अगर आप सिफारिश कर ले तो मामला बन जाए, आप करीब आदमी है, आपका कहना काफी है, आप अगर कह दे तो मामला बन जाए। उसामा बिन ज़ैद छोटे आदमी थे, अहकामात पे अभी उबूर हासिल नहीं हुआ था, है ना। लेकिन जब लोगों ने इसरार किया तो तैयार हो गए इजाजत लेने के लिए। गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश बोले, या रसूल अल्लाह, बनु मखज़ूम की जो औरत का मामला आया है, लोग मेरे पास आकर सिफारिश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं सिफारिश उनके लिए करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया, गजबनाक हो गए, तैश में आ गए। बोले कि तुम लोग अतशफउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा तो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हद में से एक हुदूद के ताल्लुक से तू सिफारिश करता है? ये अल्लाह का हद है, हाथ काटना ये मेरा हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर मेरे हाथ में होता, बनु मखज़ूम जानता हूं कैसा कबीला है, मैं कभी भी हुक्म नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिन मोहम्मद भी चुराती तो मैं उसके हथेलियों को मार देता। फातिमा बिन मोहम्मद चुराती तो मैं उसके हथेलियों को मार देता। कौन है फातिमा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे करीबी औरत है, सबसे लख्त जिगर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हैं वो भी चुराए तो हाथ मार दूंगा मैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे करीबी आदमी का नाम लेना चाहा तो फातिमा बिनत मोहम्मद का लफ्ज खुद ब खुद मुंह में आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो से मालूम हुआ कि फातिमा बिनत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी करीबी औरत हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों, ये फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मशहूर हुई और ये शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लेकर गए, जाकर घर में छोड़ा। जब वापस आ रहे तो रोना शुरू करती है, रोती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अत्रुकु की, मैं तुम्हें अत्रुकु की इंद अफ़ज़लिन नासी ईमानन व अक़वर रिजाली फ़ज़लन, ऐ फातिमा
तुम रो क्यों रही हो? याद रख लो मैं तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ रहा हूं जो सबसे पुख्ता ईमान वाला है, सबसे पुख्ता ईमान वाला है, और मैं उस आदमी के पास छोड़ रहा हूं जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब की इज्जत कर रहे हैं, उनकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, फातिमा को दिलासा दे रहे हैं कि याद रख लो मैं ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे साथ गलत सलूक करे और तुम अजनबियत महसूस करो। नहीं, ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़ रहा हूं मैं, बल्कि सबसे बेहतर आदमी के पास छोड़ रहा हूं। ये कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मेरे दोस्तों, यहां से फातिमा और अली रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी शुरू होती है, इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू होती है। अभी जिंदगी मेरे दोस्तों बेहतरीन रोल मॉडल है मियां बीवी के दरमियान जिंदगी गुजारने की। मियां बीवी कैसे रहें, दोनों के क्या सलूक होने चाहिए, इनके क्या हुकूक हैं, इनके क्या हुकूक हैं, ये जिंदगी मेरे दोस्तों बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन कभी कभार होता यह था कि नाचाखियां होना जरूरी है, मियां बीवी के दरमियान आगे पीछे होना, रंजो गम की बातें होना जरूरी है ना। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत इज्जत करते थे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, बहुत इज्जत करते थे, और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत चाहती थी और बहुत एहतराम किया करती थी। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार रंज के बाज़ वाक़यात किताबों में मिलते हैं। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मैंने कौल आपको सुनाया गुज़िश्ता मर्तबा। एक मर्तबा जब रात में आए, रात भर मेहनत करके आए, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे दोस्तों उनकी फितरत जाहिदाना फितरत थी। फितरत क्या थी? जाहिदाना फितरत थी। जाहिद मतलब दुनिया से दूर, दुनिया से कोई ख्वाहिश नहीं, माल ममता जमाने की कोई ख्वाहिश नहीं, जमीन हो, तिजारत हो, इसकी ख्वाहिश नहीं। जबकि हम अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखते हैं, उस्मान अल गनी को देखते हैं, तिजारत में आगे आगे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक खुद हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, तिजारत है उनकी, कमाना चाहते हैं। लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे आदमी है जो ज़ुहद ज्यादा पसंद करते थे, रोज की कमाई, रोज का खर्चा, यही उसूल था उनके पास। जाहिद आदमी थे, इंतहाई जाहिद। और जब ये खलीफा बने तो यही आलम था, है ना। इनके पास दो लिबास थे, जिंदगी भर उसी को पहना इन्होंने। अल्लाह अकबर, ज़ुहद में बहुत बड़ी मिसाल थी मेरे दोस्त। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जाहिद आदमी थे, दुनिया ज्यादा कमाना पसंद नहीं करते थे। वैसे उनकी बीवी थी, दोनों का यही तरीका था। एक मरतबा वापस आए तो घर में तो अपने साथ आटा लाए, तो रात में उठकर कूटती हैं और उसके बाद उसकी रोटियां पकाती हैं, रोटियां पकाकर सबको खिलाती हैं। ये मंजर, ये तकलीफ, ये मेहनत, ये मशक्कत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब गुजरा तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा कि तुम क्या हो, तुम सय्यदतु निसाइल जन्नह, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 औरतों का नाम लिया, नाम लेकर कहा सय्यदातु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों की ये 4 औरतें क्या हैं? सरदार हैं, जन्नत में इन्हें सरदारी मिलेगी। कौन है? सबसे पहले मरियम बिन्त इमरान, है ना। उसे मरियम बिन्त इमरान कौन है? मरियम बिन्त इमरान कौन है? ईसा अलैहि सलाम की वालिदा अल बतूल। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मर्तबा है इनका, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत एहतराम करता है अल्लाह ताला इनका नाम लिया जाए। कुरान पढ़िए आप, मरियम बिन्त इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, जो नेक औरत थी, बेहया नहीं थी। क्यों अल्लाह ताला बेहया कह रहा है? क्योंकि जो ईसाई यहूद हैं क्या कहते हैं? नऊज़ बिल्लाह, बेहया कहते हैं। ये ईसाई हजार दावा करते हैं कि हम मरियम की इज्जत करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़िए आप, बाइबल पढ़िए और उधर आप जाके लूक देखिए, मैथ्यूज देखिए, ये 2 बाइबल की जो है किताबें, इसमें आप जाकर देखिए, दोनों किताबों के आगाज में ईसा अलैहिस्सलाम का नस्ल दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम का नस्ल, जो आदमी बाप के बगैर पैदा हुआ उसका नस्ल दिया गया है, उसके 65 बाप बताए गए हैं। और हर जगह कहा गया ईसा बिन यूसुफ, जीसस सन ऑफ जोसेफ द कारपेंटर, जोसेफ को बाप बनाते हैं, जबकि वो खुद क्या कहते हैं कि ये खुदा का बेटा, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा ने जनाया। अब ये जोसेफ का नाम तुम्हारी किताबों में क्या है भाई? क्या कहना चाहते हो तुम? मरियम के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हो तुम? उसके दामन में कीचड़ उछालना चाहते हो? तो इसीलिए अल्लाह ताला जहां कहीं भी मरियम का नाम है इज्जत से कहता है, आसनत फरजहा, ये नेक औरत थी, सालिहात में से थी। और मरियम का कहता है या मरियमू, ऐ मरियम, हमने तुम्हें सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत बख्शी है, वो तहरना की, हमने तुम्हें पाक किया है, वो फव्वलना की, हमने इज्जत दी है। अल्लाह बार बार तारीफ करता है कुरान में, है ना। बहुत बहुत अजीम औरत थी मरियम बिनते कौन? इमरान। मरियम बिनते इमरान ये बहुत अजीम औरत थी, बहुत अजीम औरत थी। और ये जिंदी थी,
جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا زندگی تھی, آنکھوں کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا پورے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. یہودی کیا کہہ رہے ہیں, دیکھ رہی ہیں اور بیٹے کو جوش دلا رہی ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹا گھر میں بیٹھ جا, کہیں کو تجھے لوگ آئیں گے جھگڑے, تو تیرا گھر کا دیکھ لے. نہیں نہیں, کہتے ہیں کہ جا باہر جا, دعوت کا کام کر, تجھے اللہ نے اسی لیے بنایا ہے, تو چلتا پھرتا معجزہ ہے. اور والدہ کی بات سنتے جاتے, اس کے بعد میدان میں سیدھے گھسے, سولومن ٹیمپل میں پورے اٹھا کے پھینکے. بولے کہ کیا ہے رواج شروع کر رکھے تم لوگ. ایسا روپ تھا کہ کوئی یہودی قریب نہیں آ سکتا تھا. بھیانک آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام, اور ظاہر آدمی تھے, لیکن اتنا روپ کہ کوئی ان سے کلام نہیں کر سکتا تھا. اور ان کے تعلق سے آتا تھا کہ صرف یہ ٹائٹ کا کپڑا پہنتے تھے, کھانے کے لیے صرف ایک کھٹورا ہاتھ میں تھا, بس یہی ان کی زندگی تھی. یہودیوں کے لیے آخری اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, انتہائی پاک دامن پاکیزہ عورت. اور نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم. کون ہے آسیہ؟ یہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی یہ ٹاپ لسٹ کرے, ٹاپ ہو رہی ہے, ٹاپ کر رہی ہیں لسٹ میں. نمبر 2 میں ان کا ذکر آ رہا ہے. کون ہے؟ آسیہ بنت مزاحم. تو تصور کیجئے کیسے اللہ کی جو ہے بندی تھی ہوں گی وہ, کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی ہوں گی وہ فرعون کے گھر میں. اور یہ ایمان کا مظاہرہ, یہ ایمان کا ثبوت. اللہ اکبر. نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد. ہاں, یہ واقعی بہت عظیم عورت تھی, بہت عظیم عورت تھی. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے پورے قریش میں مشہور تھی. ایک تجارت, نمبر 2 حیا, عزت, پردے کے لیے بہت مشہور تھی. نام مشہور ہے لیکن کسی نے عورت کو نہیں دیکھا, بہت مشہور تھی میرے دوستوں یہ. اور ان کی لڑکی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 ہے میرے دوستوں لسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سیدات نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سرداریں, جنت کی عورتوں کی سردار عورتیں. ان میں نمبر 4 میں ہے میرے دوستوں فاطمہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. اہل علم عائشہ اور فاطمہ دونوں میں کون افضل ہے, اس میں لمبی بحثیں ہیں, دونوں کی طرف روایتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تعریف کی ہے نا. یہ شیعہ ہیں جو فاطمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں, صحیح حدیث کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی بہت کچھ تعریف کی, بہت کچھ تعریف کی. ان کے لیے بہت سارے, جب ہم ان پر کلام کریں گے تو آپ کو ان احادیث کو سنائیں گے انشاءاللہ. جب اہل علم نے کمپیئر کیا تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اہل علم نے فیصلہ کن بات سنائی. بولے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن ان کی فضیلت ان کے خاص میدانوں میں. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا میدان کیا؟ زہد, تقوی, عبادت ہے نا, اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک. یہ میدانوں میں ان کا مقابلہ نہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ نیک بیوی, اور اس کے بعد علم ہے نا, مفسرہ, محدثہ. یہ میدان میں یہ ٹاپ ہے, یہ میدان میں وہ ٹاپ ہے. ممکن ہے نہیں ہے؟ ممکن ہے. دونوں اپنے میدانوں میں ٹاپ ہے, اور دونوں میدانیں مسلمانوں کے لیے ضرورت والی ہیں اور اسلام کے لیے ضرورت والی میدانیں ہیں. تو ان میدانوں میں میرے دوست اہل علم نے فیصلہ کیا کہ اس میدان میں یہ ٹاپ ہے, اس میدان میں یہ ٹاپ ہے. اس سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں اس میں ہے نا. دونوں کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ ہیں. تو فاطمہ بنت محمد میرے دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سردار میں سے ہے, جنت کی سردار عورتوں میں سے ہے. اور یہ میرے دوستوں زہد, جیسے میں نے آپ کو بتایا علی رضی اللہ عنہ زاہد آدمی تھے, زہد پسند تھے ہے نا, دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے, ویسی ان کی بیوی تھی. ان دونوں کی زندگی اتنی قسم و پرسی کی حالت میں, تنگ دستی کی حالت میں میرے دوستوں کے بیان سے باہر. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئی تھی, بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابھی میں آیا ہوں مسجد کی طرف سے, وہاں میں نے بہت سارے غلام اور لونڈیوں کو دیکھا ہے, اب تم تکلیف پڑ رہی ہو. فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہے میرے دوستوں, کیا کرتی ہیں بتائیے ہے نا. آج کل ہماری عورتیں بہت بڑے دعوے کرتی ہیں, لیکن دیکھیے کہ کیا کرتی تھی. چکی پیستی تھی, گھر میں کوئی ہائی کوالٹی مکسر یا پھر ہائی کوالٹی گرائنڈر نہیں تھا, یہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی. جو کوٹتی تھی, گیہوں کوٹتی تھی, آٹا بناتی تھی, اس کے بعد اس کے روٹیاں تلتی تھی. یہ سب کون سی حالت میں؟ روزے کی حالت میں. روزہ اکثر روزے سے رہتی. اور اس کے بعد کیسی یہ کرتی ہوئی قرآن پڑھتی رہتی ہیں, قرآن کے حافظہ ہیں. چکی پیس رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں, روٹی بیل رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں, بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے, اس کے جو ہے پیمپرس ڈائپرس بدلا رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں, اسے جو ہے پاک صفائی کر رہی ہیں, اسے قرآن زبان میں جاری ہے.
है ना, घर के काम, पूरा काम, घर जो है घर की सफाई, घर को जो है पाक करती हैं, घर को जो है साफ करती हैं, किचन साफ करती हैं, जरूरत बर्तन धोती हैं, सामान धोती हैं, और उसके अलावा जंगल में जाके लकड़ियां काट कर लाती हैं जानवरों को खिलाने के लिए, जाके लकड़ियां काट कर लाती हैं, लाकर जानवरों को खिलाती हैं। इतने काम करती हैं। और जब और इतने काम करे तो होगा क्या, लकड़ियां लाती हैं तो लकड़ियां गर्दन में पड़ पड़ के लकड़ियों की निशानियां निकल आई, गड्ढा निकल आया, गड्ढा बाकायदा। किसके? दुनिया के सबसे बड़े आदमी के बेटी की, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के बेटी के गर्दन में लकड़ियों के निशान है मेरे दोस्तों, गड्ढा निकल आया है, लकड़ियां उठा उठा के गड्ढा निकल आया है। ये कौन है? अल्लाह अकबर। इनके नाम से कैसर, किसरा, मदीने के बड़े बड़े सरदार, उनके पीते पानी हो जाएंगे। उनकी लड़की है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की लड़की है। वो देखिए कैसी मेहनत कर रही है, अल्लाह अकबर, है ना। और उसके बाद हाथों में छाले निकल आए, फपोले निकल आए, रोजाना मेहनत करती है। तो एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि अभी भी मैं देखा कि बहुत सारे लौंडियां गुलाम हैं, हम आप जाए, जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त करें कि ये गुलाम हमको मिल जाए तो तुम्हारा आधा काम वो कर लेगी, तो तुम्हारे लिए चैन और सुकून मिल जाएगा। तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत में कुछ तखफीफ हो जाए, है ना। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। एक है हसन, हुसैन, मुहसिन, एक का नाम ज़ैनब या फिर रुक़ैया, दूसरे का नाम उम्म कुलसूम। 5 बच्चे हैं घर में और इतनी मेहनत कर रही है। अब क्या, शौहर से क्या मुतालबा है? शौहर से क्या कहती हैं? शौहर से कुछ भी मुतालबा नहीं कि कमा के लाएं, घर चलाएं। यही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो ये और आपके शौहर के दरमियान के मामला है कि आपका शौहर आपसे खुश है तो क्या करें, है ना। बास लोग शुरू हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास लोग शिकायत करते हैं, पूछते हैं कि भाई इसका हुक्म क्या है शरीयत में। शरीयत का हुक्म यह है कि शरीयत में इसका जिक्र नहीं है। शरीयत में जरूरी नहीं है कि शौहर लेके जाके आउटिंग कराते ये रहे, जरूरी नहीं। ये और उसकी बीवी का मामला है, जब वो खुश है, जैसे चाहे, जैसे खुश करना चाहे खुश कर ले। ये शरीयत को आप इसमें मत लाइए। बहरहाल मेरे दोस्तों, अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि जाओ जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रही हैं फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, घर में दाखिल होती हैं, देख रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, चाहती हैं कि पूछे, लेकिन जाती हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था मेरे दोस्तों, सिर्फ दुनिया में 2 लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े होते थे। 2 किस्म के लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते, है ना। एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के मकाम के बराबर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के मकाम के बराबर थे, है ना। उसमें से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के मकाम में फातिमा बिन्त असद, ये कौन है? अली रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा है। कौन है? अली रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये मेरी मां है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, और ये ऐसी औरत है जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, अपने हाथों से दफन किया। फातिमा बिन्त असद, अबू तालिब की बीवी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा था और देखभाल किए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे तो कहां खाते थे? अबू तालिब के बाजी खाते थे ना। कौन खिलाती थी? यही फातिमा बिन्त असद थी। तो इनकी बहुत इज्जत क्या करते थे और कहते थे कि मेरी वालिदा है, मेरी मां। एक दूसरी थी हलीमा सादिया, है ना। इनकी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के जो भी मकाम में है उनकी बहुत इज्जत क्या करते थे। एक मरतबा ताइफ की लड़ाई है, लड़ाई ताइफ की है। ताइफ की लड़ाई आप जानते हैं, बड़ा फैसला कुन मारका था, फतेह मक्का के बाद पेश आया था। भयानक लड़ाई थी, जबरदस्त लड़ाई, और लड़ाई हो रही है, खत्म हो गई लड़ाई, माल गनीमत में सब कुछ आया था और लोग जमा हुए, बड़ा हंगामी माहौल था। इधर से दुश्मन है, उधर दुश्मन है, मसला खत्म होने को आया है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, ऐसी लड़ाई है जिसमें बहुत बड़ी तादाद, लाखों में लोग हैं। रश है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास, क्या है? रश, बिजी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। इसी को माले गनीमत दे रहे हैं, उसे वो मसला, उसे ये हुक्म दे रहे हैं। एक लश्कर को भेज रहे हैं कि जाओ हुनैन की तरफ, एक लश्कर को भेज रहे हैं कि जाओ तुम लोग अराफात की तरफ जाओ। लश्करों को भेज रहे हैं, लोगों में माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। वो मसला आया, उसके ऊपर फतवे, दीनी मसाइल के फतवे, और एक दूसरे को नमाज के मसाइल, यानी बिजी आदमी है, रश है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास। अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हटाते, कहते हटो। कौन है? आ रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, उनका नाम जो है ज़ौबिया, है ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शैमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने दूध पिलाया था। और सबको हटाते हैं, और जैसे वो आती हैं अपना चादर डाल के कहते हैं कि बैठ जाओ मां,
ماحول بزی ہے لیکن احترام دیکھیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد عزت سے پیش آتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں سب کچھ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ان کے والدہ کے اسٹیج کے ہیں انہیں بہت عزت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتی سب سے پہلے اٹھتے اور ان کے ماتھے میں چومتے، اور اس کے بعد انہیں بٹھانے کے بعد بیٹھتے. گفتگو کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے نا. تو یہ مرد گھر میں گئی، پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا پوچھیں، ایک غلام پوچھا ہے نا، کتنے غلام ہیں؟ بہت سارے. مال غنیمت کیا ہے؟ مسجد بھرا پڑا ہوا ہے. مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت سے بھرا پڑا ہوا ہے. اب یہ چاہتی ہے کہ غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہی نہیں، کچھ موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. اندر داخل ہوتی ہیں، داخل ہو کر کہتی ہیں کہ بات کرنا چاہتی ہیں، غلام مانگنا چاہتی ہیں، لیکن زبان نہیں کھل رہی ہے، بول نہیں پا رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد باہر نکل کر آ جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پوچھا تم نے؟ بولتے ہیں کہ نہیں پوچھا. منعنی الحیا، مجھے شرم آ گئی، پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی، پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن زبان نہیں کھل رہی تھی، زبان میں سے الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ غلام دے دو، یہ پوچھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے واپس آ گئی. علی رضی اللہ عنہ خاموش رہ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر انہیں تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ بہت سارے ہیں، آپ کو ضرور دیں گے، تم مانگو گی تو نہیں، وہ نہیں کہیں گے، ضرور دے دیں گے، تم جاؤ اس بار. دوسرے دن لے کر جاتے ہیں تو دو روایتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ دو واقعات ہوں. پہلی روایت میں آیا ہے کہ جب گئی، علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں، فاطمہ داخل ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے پوچھے گی نہیں، گئی ہے تو ضرور پوچھے گی نہیں، ایسے واپس آ جائے گی. تو پیچھے بھی داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہو کے جو ہے کھڑ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے بہت محنت کرتی ہے، ایک گڈھے نکل آئے، ہاتھوں میں چھالے نکل آئے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ ایک غلام دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ عجیب و غریب رویہ ہے نا، ایک ڈفرنٹ، یہ جو ہے ایسا آپ کو نہیں ملا. غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو سب کچھ دے دوں، دوسروں کو نہیں دوں کچھ. کیا دیا تم؟ کچھ بھی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ بھی نہیں دیا اپنے خاندان والوں، لیکن کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دے دوں اور دوسروں کو کچھ نہ دوں. نہیں دوسروں کو دوں گا، اس کے بعد تم لوگوں کو دوں گا. سختی سے جواب دیتے ہیں اور یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دوستوں مال غنیمت میں سے کتنے پرسنٹیج ہے؟ 20% ہے. 1/5 کتنے پرسنٹ؟ 20%. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے، بنو ہاشم کے فقراء کے لیے 20% ہے. مکمل 20% ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق کی پوری زمین ہے. فدق خیبر کے پاس ایک زمین ہے، زرخیز زمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے اتفاق کر رکھا تھا کہ آدھا پیداوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جائے گا. آدھا ان زمینوں میں سے جو بھی نکلتا ہے اس کا آدھا 50% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 50% وہ لوگ محنت کیے ہیں اس کے بدلے میں لے لیں گے. بستی ہے فدق، اس میں سے پیداوار کتنا آئے گا؟ اللہ اکبر، بہت زیادہ آئے گا، ہے نا. اس کے بعد وادی القرا، یہ بھی پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں سے 50% آ رہا ہے. یعنی مال و دولت کی فراوانی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جلدی نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیر کر اٹھ کے بھاگتے ہیں. پھر آگے واپس بیٹھے، صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول ہم نے کبھی بھی آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے، خیر تو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سونے کی کمبی رہ گئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ رات میرے ساتھ گزارے ہوں. سونے کی چھوٹی کمبی میرے کمرے میں رہ گئی تھی، نماز پڑھ رہا تھا، یاد آ گئی اور دل میں چبھ رہی تھی، اور میں نے گیا صدقہ کیا اور واپس آ گیا. اتنا ہو رہا ہے لیکن پورا صدقہ پورا دے دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں رکھتے اپنے پاس، پورا صدقہ. اور گھر کی حالت وہی حالت ہے، گھر میں جو ہو رہا ہے وہی حالت ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے. زمین آنے کے بعد بھی وہی زندگی، زمین سے پہلے بھی وہی زندگی، وہی اخراجات، وہی خرچ کے پیسے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چینجز نہیں ہے، لباس میں، کپڑے میں کچھ چینجز ویسے ہی ہیں. اور اپنے خاندان والوں کے لیے 20% آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے جتنے بھی سب میں تقسیم کرتے ہیں، فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے. نبی ایسے ہی ہوتا ہے، رسول ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا کرتے تھے؟ نحن معاشر الانبیاء ما ورثنا ما ترکناہ صدقہ. ہم انبیاء ایسے ہوتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے. ہم میراث میں نہیں چھوڑتے لوگوں کچھ بھی، ہمارے وارثین نہیں، ہمارے وارثین پوری امت ہے. جو بھی ہم چھوڑیں گے صدقہ ہے، فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، ہے نا. ہم میں سے کوئی مرے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی میراث، اس کا انہیریٹنس دیکھتے ہیں. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اپنے خاندان والوں کی انہیریٹنس جانا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری خوبیاں دی گئی تھی، دوسرے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیسلٹیز دیے گئے تھے.
ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث کے سبجیکٹ سے دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراث نہیں چھوڑ سکتے تھے, جو بھی چھوڑے صدقہ ہے. اتنے ساری زمینیں سب صدقے میں جائیں گی, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں, اپنے جو ہے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. انبیاء ایسے ہی ہوتے, رسول ایسے ہی ہوتے ہیں میرے دوستو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جاؤ دوسروں کو دینا ہے, تم کو سب کچھ دے دوں, یہ کہہ کے دونوں کو ڈانٹ کر بھیج دیتے ہیں. دونوں روتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. ایک دوسری بات میں آتا ہے کہ جب دونوں داخل ہوئے, فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئی, دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہو سکتا دو واقعات ہوں, دو مرتبہ ہوا ہو. داخل ہوتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو جا کے مائی عائشہ کے پاس بیٹھتی ہیں. بیٹھ کر سارے واقعات سناتی ہیں کہ دیکھو اتنی تکلیف ہے, ایسا ہوتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے نا. یہ اگر کوئی غلام لونڈی اگر مل جائے تو میرے ہاتھ بٹائے گی اور میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو مائی عائشہ پورے واقعات سنتی ہیں. اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہارے والد سے بات کروں گی. وہ چلے جاتی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پورے واقعات کہہ سناتی ہے کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کے داماد آئے تھے, دونوں جو ہے ایک لونڈی کا مطالبہ کر رہے ہیں, بس زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکلتے ہیں, عشاء کے بعد کا وقت تھا. سیدھے جاتے ہیں, جا کر گھر میں دستک دیتے ہیں, اور گھر میں دونوں سو رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں, سب کچھ سو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں. جب دونوں اٹھنا چاہتے ہیں, نبی صاحب کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, ایسے ایسے جیسے ویسے رہو, لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹ جاؤ. ایسے لٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے نا. اگر میں چاہوں تو زمین میری ہے, مال و دولت سب کچھ میرا ہے, لیکن میں نے جنت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں؟ جنت کے بدلے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جنت چاہیے مجھے, اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اسی لیے مجھے اور میرے خاندان والوں کو یہ تکلیف جھیلنا ضروری ہے. تم جنت چاہتی ہو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں تمہیں جنت میں کیا بنانا چاہتا ہوں, تم سردار ہو. عام لوگوں کے لیے جو انجوائمنٹس ہوں گے کئی درجے زیادہ تیرے ہوں گے. میں تم خاندان والوں تم کو یہ حالت میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ تم اسی حالت میں رہو, یہی قسم و پرسی کی زندگی گزارو, اور تمہارے لیے آخرت ہو جائے. یہ میں چاہتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جب بھی رات میں سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, اور 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, یعنی کل ملا کے 100 مرتبہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر, 30 پر 3 بار تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 30 پر 3 بار الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, 30 پر 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لونڈی کے بدلے اچھا ہے. تم لوگ لونڈی جو مانگ رہے ہو, غلام جو مانگ رہے ہو, اس سے بہتر یہ کلمات ہیں, یہ تسبیح, یہ تمجید, یہ تکبیر ہے, اسے کرو, یہ کافی ہے تمہارے لیے. یہ لونڈی سے زیادہ بہتر ہے. مانگ رہے ہیں لونڈی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ذکر, تسبیح, اللہ کی بڑائی. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس رات کے بعد سے میں نے زندگی میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا. جب بھی میں سونے کے لیے جاتا ہوں یہ پڑھتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا اس رات کے بعد. اب ان کے مجلس میں بعض لوگ تھے, انہوں نے اٹھ کے سوال کیا, اچھا معرکۃ الصفین اور معرکۃ الجمل میں بھی آپ نے پڑھا اسے؟ معرکۃ الصفین آپ جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی, فیصلہ کن جنگ ہوا تھا, اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جس صفین کہا جاتا ہے. یہ دو لڑائیاں ہوئی, بڑے علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل ہیں, سب سے کٹھن اور سنگین مسائل ہیں. سنگین دور تھا, سخت دور تھا علی رضی اللہ عنہ کے لیے. اور ان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تم کبھی بھی نہیں چھوڑے, تو اس رات بھی نہیں چھوڑے جب لڑائی ہو رہی تھی؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے خدا کی قسم اس رات بھی میں پڑھ کر سویا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس رات بھی یہ ذکر کر کر سویا. میں نے زندگی میں کبھی بھی اس ورد کو نہیں چھوڑا. اور میرے دوستوں بڑا پاورفل ورد ہے, یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے. لوگ جو ہے ہمارے پیر صاحب خرقہ دے دیے, یہ وظیفہ پڑھو وہ وظیفہ پڑھو, خواہ مخواہ کے وظیفے پڑھ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. وظیفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, وظیفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, ورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, اور رات کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو بھی ضرورت ہے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہمارے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں, صحیح راستے ہٹتے جا رہے ہیں, صحیح راستہ دکھانے والا ان کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر یہی پڑھ رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لونڈی کے بدلے 100 ذکر کا حکم دیتے ہیں, اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا زہد,
ان کی جو ہے تکلیف جس حالت میں وہ زندگی گزاری بہت مشہور ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے, آ کر بولے, ایک عورت آتی ہے, آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں, کہتی ہیں کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں. کتنے ہیں؟ 40 اونٹ ہیں, اس کی زکات کیا نکلتی ہے؟ اس کی زکات کیا نکلتی ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے پاس ہو سکتا ہے 40 اونٹ کے لیے 2-3 اونٹ تو بطور زکات دے, لیکن میرے نظر میں 40 کے 40 بھی زکات ہیں. کہتے ہیں کہ لیکن میرے نظر میں 40 کے 40 بھی زکات ہیں. تو اور ایک میرے دوستوں زہد اور تقوی, یہ صدقہ خیرات میں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, بڑا ہی زبردست واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبائل کے لوگ آئے, غریب لوگ آئے, ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے, چند لوگ تھے, 3-4-5 کے آس پاس ان کی تعداد تھی. وہ لوگ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان کی کپڑے کا انتظام کرے گا؟ کون ہے جو کپڑے کا انتظام کرے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ کائنات کے نبی ہیں. اور سننے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, رحم دل والے سن رہے ہیں. تو ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں کہ بھائی صدقہ بولے تو سنی نہیں آگا, دوسرا پورا سنیں گا. صدقہ دینا ہے اللہ کے راہ میں کچھ نکال نہیں سنیں گا, نہیں کہیں کا بھی بولے نہیں نا حضرت, کیا بھی نہیں نا, ان کو جو بھی سننا ہے سنیں گے, لیکن بات پیکٹ سے نکالنے کیا ہے یہ مت بولیے آپ, دوسرا سب کچھ بولیے, سننے کے لیے تیار ہے. اس نقطے میں انگلی مت رکھیے آپ, ہے نا. یہ صحابہ اسے نہیں تھے, صحابہ اس میں آگے آگے ہوتے تھے. اور صحابہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ اچھا ہی چاہتے ہو نا, تم لوگ پورے لوگ اچھا ہی چاہتے ہو, یاد رکھ لو اچھائی مل نہیں سکتی جب تک تم اللہ کے راہ میں جو تم زیادہ چاہتے ہو نکالتے نہیں, ہے نا. یہ اچھائی کے لیے یہی پیمانہ ہے, یہی میرے دوستوں اسکیل ہے جس کے ذریعے سے اچھا آدمی برا آدمی فرق کرنے والی یہی صدقات خیرات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے انہیں پہنائے گا؟ عثمان کہتے ہیں کہ انتظام ہو جائے گا. عثمان کہتے ہیں انتظام ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات میں رہنے کا انتظام کون کریں گے؟ اب وہ عثمان رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہے, چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی موقع ملے, اور وہ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے بھی نہیں. سب کے لیے ایکول شیئر ہونا چاہیے, ہے نا. صحابہ نیکی میں آگے آگے ہوتے ہیں. اب ہمارے جیسا ہوتے تمہیں کریں, تمہیں کرو پورا, تمہیں کر لو پورا, ہم نے کیا ہے, تم انہوں کریں گے نا, ان کے پاس پوچھو, تو ان کے پاس پوچھو بھائی تمہیں اللہ کے راہ میں دو بھائی, نہیں نہیں انہوں دیں گے, ان کے پاس پوچھو نا. یہ ہماری حالت ہے. صحابہ ویسے نہیں ہوتے, وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ پیسوں سے ایمان کیا ہے اس کا تولنا نہیں ہوتا, بلکہ موقع پر دے آدمی, موقع پر, ضرورت کے موقع پر دیں. یہ پیمانہ ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے دیا الگ بات ہے, لیکن ضرورت پہ آپ نے دیا, ہاں یہ ایک چیز الگ ہے. یہ ایمان کی اس کی روشنی الگ ہے, یہ ایمان کا مرتبہ الگ ہے ضرورت پر. اسی لیے جب جو ہے بیر روما کا مسئلہ آیا, کنواں کھودنے کا مسئلہ آیا, مسلمانوں میں پانی کا مسئلہ تھا, تو عثمان نے کیا کیا, فوراً کنواں خریدے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بولے کہ اس کے بعد جو چاہے کرو بھائی, جو چاہے کرو, تمہارے لیے اللہ پوچھے گا ہی نہیں. خلاص بات ختم. کیونکہ انہوں نے موقع پر, ہے نا, اشد ضرورت ہے وہاں پر صدقہ کیا. ورنہ کنویں بہت سارے بعد میں لوگوں نے کاٹے, کھودے, لیکن یہ موقع جب ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی, اس وقت آپ نے نکالا. تو یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی تری کی نشانی ہے. تر و تازہ ایمان اس کا ہے. موقع پر دیں, ضرورت پر دیں. ہر وقت دیا بھائی, کب بھائی رمضان میں دیتا نا, دیے رمضان میں, اب دیو جی ضرورت ہے جی. ہم نے کبھی بھی رمضان میں بھی صدقہ کرتے سو, دوسرے وقت کیا منافق کتنے دوسرے وقت نفاق دکھا لے پھرتے سو جی. تو میرے دوستوں, تو عثمان چاہتے تو رہنے کا بھی انتظام کر دے, لیکن خاموش تھے. ایک دوسرے صحابی اٹھے, بولے کہ میں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں, میں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں. ایک دوسرا مسئلہ آیا, پھر تیسرے صحابی اٹھے, انہوں نے انتظام کر لیا. اور جب کھانے کا مسئلہ آیا تو مجلس میں سلمان فارسی بیٹھے ہیں, مجلس میں چاہتے ہیں کہ کچھ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہو, ہے نا, آئے ہیں لوگ ان کے لیے کچھ کریں. تو جب کھانے کی بات آئی تو بولے کہ میں کھلا دیتا ہوں, جبکہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں کچھ بھی کھلانے, لیکن ہمت اتنی ہے کچھ نہ کچھ کریں گے, کھلا دیں گے ان لوگوں. بولے کہ میں کھلاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی ان کو کھلاؤ سب سے پہلے, کھلانے کے بعد لاڈج میں ہوں اتار دینا, یہ کھانے کا پہننے کا انتظام ہو جائے گا. تو یہ صحابی لے کے تینوں کو چاروں کو لے کے نکلے, گھر میں گئے, جا کے ان کی بیوی سے پوچھے, بولے کہ کیا بھائی مسئلہ جی, ہم ناچ جو ہے روٹیاں ابھی تک کیا بھی نہیں ہوئے, آپ 3-4 لوگ ساتھ لے کر آ گئے, ہے نا, یہ کیسے ممکن ہے. ادھر ادھر ہاتھ مارتے, ادھر گئے. اب شرم آتی ہے کہ جا کے بڑے لوگوں کے پاس خرچ لیں, ہے نا, مجلس میں ذمہ داری لے کر آئے ہیں,
अब शर्म आती है कि भाई उस्मान के पास जाके भाई 100 रुपए दो, भाई बाद में देता हूं। नहीं, शर्म आती है, अभी तो जिम्मेदारी ले लिए हैं ना, समझ में नहीं आया कि क्या करे, परेशान होगा, खिलाना इन लोगों को, मेहमान है, इधर भागे उधर भागे, मसला समझ में नहीं आया। आखिरी में नहीं याद आए फातिमा, हाँ ये घर है, हाँ जाके मसला हल कर सकते हैं। सीधे जाते हैं फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में, और सलमान फारसी बड़े आदमी, उनकी उम्र 150 साल से ज्यादा थी, बड़े उम्र के आदमी थे। घर में दस्तक देते हैं और घर में से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा देखते हैं कि सलमान फारसी हैं। दरवाजा खुलती है, कहती हैं कि क्या माजरा है भाई? कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मैंने जिम्मेदारी ले ली है, अब मुझे खिलाना है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने बच्चों को पानी पिला के सुलाया है। कहती है कि मैंने मेरे बच्चों को अभी अभी पानी पिलाकर सुलाया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तुम आ गए, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। लेकिन इनके पास उसूल था कि घर में आदमी आए खाली हाथ ना जाए, घर में कोई आगे पूछ ले खाली हाथ नहीं जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का ही मामला है, घर में कोई आ जाए खाली हाथ नहीं जाएगा, है ना। उस जमाने में चोर भिखारी नहीं थे, एक्टिंग कर लेके, हाथ काट लेके, वो काट लेके जी, वो ऐसे किस्म के भिखारी नहीं थे, वो जो भी भिखारी थे सच्चे थे, है ना, भीख मांगते हैं तो सच्चे थे। अब हमारा माशरा ऐसा नहीं है कि भाई जो है आप सब पर भरोसा कर लें, इसीलिए सब पर भरोसा मत कीजिए जी, 4 ने 8 ने सदका करके बहुत बड़ा सदका कर दिया, ये मत समझिए आप, है ना। हमारा माशरा बड़ा ही बिगड़ा हुआ माशरा है। लोग जो है भिखारी कंपनी से, आप जानते ही नहीं जानते हैं, भिखारी कंपनी चलाते हैं, है ना, वो फुला उसका हेड होता है, 2000 भिखारियों को लाता है, कहता है कि तुम जाओ भीख मांग कर लाओ, 50% तुम ना 50% मुझे, और उसके लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, टट्टा हाथ में ये जो है ये सब मैं फराहम करूंगा, है ना। लोगों को लाते हैं, बाज लोगों को मंदिर में बिठाते हैं, बाज लोगों को मसाजिद के पास बिठाते हैं, और दरगाह में बिठाना भूलते नहीं, है ना, वहां पर भी बिठाते हैं। और मुख्तलिफ हर एक दिन एक एरिया, जुमेरात गई आप, अल्लाहु अकबर, जुमेरात पे एक उम्मत निकल आती है ना। बाज लोग इसे प्रोफेशन समझे हुए हैं। मैं एक लोगों को पढ़ा पूछा कहां से आते आप, जुमेरात बोल के बराबर आ जाती, नहीं दूसरा काम करती, जुमेरात जरा फ्री रहती बोल जाती, जुमेरात फ्री है बोल के भीख मांगने के लिए निकल गए, दूसरे दिन दूसरे काम करते गए तो लोग, जुमेरात फ्री है भीख मांगने निकल गए जी। ये खतरनाक माहौल हमारा चल रहा है ना, जो मांगता है हर आदमी सच्चा नहीं है, जो झूठ ज्यादा हो गया है। यह मसला यहां तक नहीं, लोग बाकायदा हज उमरा में 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों को पहुंचाते हैं। कई लोग केस फंसे, एक पाकिस्तानी साहब फंसे, उन्होंने 2000 आदमियों को लाया था, कहां पर, अरफा और मीना में भीख मांगने के लिए, और उनका कलेक्शन करोड़ों के पास जाता है नहीं। 2000 आदमियों को लेकर आ रहा है, वीजा का टिकट का पूरा खर्चा निकलेगा ना, तब जाके लेकर आया आदमी, करोड़ों का फायदा होता है उससे। तो मेरे दोस्तों माहौल बिगड़ गया, एटमॉस्फेयर बिगड़ गया, जहरीला बन गया। लेकिन वो जमाना वैसे नहीं था, हर साइल मोहताज था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का उसूल था कि जो भी मांगे खाली हाथ नहीं जाएं। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप मांग चुके, खाली हाथ तो नहीं जा सकते। आप जाती है, इधर उधर तलाश करती है, एक चादर मिलता है, लाकर कहती है कि चादर बेच के मसला हल कर लो, ये चादर रहन रखो या फिर बेचो, जो भी हो आप इसका मसला हल कर लो। तो सलमान फारसी कहते हैं कि चादर का क्या करूं मैं, लेकिन लेकर जाते हैं। अचानक एक साहबी, दूसरे साहबी याद आते हैं, उनके पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि चादर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसे सेल कर दूं, अगर आप लेके कुछ पैसे दे अच्छी बात है। तो चादर लेके उन्हें चंद पैसे देते हैं, वो पैसे लाते हैं, वो पैसों के जरिए से खाना खरीदते हैं और इन मेहमानों को खिलाते हैं, इन मेहमानों को खिलाते हैं। इस वाकये से हमको मालूम हुआ कि आदमी जिम्मेदारी ले ले तो करें, आदमी ये मोमिन का ही सेवा, जिम्मेदारी ले ले तो करें। आप जिम्मेदारी लेने के बाद फिर चाहते, ये मोमिन का सेवा नहीं। तकलीफ आएगी सब्र कीजिए, रुकावटें आएंगी उसे झेलिए, यही तो है ना। सब चीजें आसान हो जाए तो फिर आप क्या है, आसान नहीं है। जिम्मेदारी ले ले तो आदमी, देखो सलमान फारसी जिम्मेदारी ले ले, परेशान है, भाग रहे उधर भाग रहे, खिलाना है, आखिरकार खिलाते, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया, है ना। एक ऐसी औरत याद आई जो आमतौर पर याद नहीं आती। और उसके बाद नेकी में आगे आगे रहना, नेकी में आगे आगे आना, मेहनत करना इस वाक़े से। और तीसरी बात अल्लाह की राह में देना। और चौथी बात फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत, सदका खैरात में देखिए कहां तक पहुंची हुई है औरत। घर का चादर बेचती है और बच्चों को उसने भूखा सुलाया, लेकिन दूसरों को खाने का इंतजाम करती है। और बाज़ रिवायतों में आता है कि सलमान फारसी चादर लेकर जाकर शमशून का नामी एक, शमऊन नामी एक यहूदी था, शमऊन नामी यहूदी था जो पैसे चीज को रखकर रहन में पैसे देता था। तो सलमान फारसी लेकर जाकर उस यहूदी के पास दिए, तो यहूदी ने चादर देखा, चादर देखने के बाद जब पैसे देता हुआ उसने पूछा कि चादर किसका है, तो सलमान फारसी ने पूरा वाकया सुनाया और बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का चादर है। तो यहूदी थोड़ी देर के लिए दंग रह जाता है, कहता है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी मुमकिन है कि भाई अपने बच्चों को भूखा सुलाएं और दूसरों के लिए चादर जो भी घर में हो बेचकर खिलाएं? नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र तौरात में आया है, ये ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र तौरात में आया है। ये जरूर वही लोग हैं
جو تورات میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ کہہ کے وہ پیسے دیتے دے کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ سلوک، یہ ایمان اور یہ صدقہ خیرات کا جذبہ. بہرحال اور بھی واقعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بقیہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.